अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश होती है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक MNA हैं जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। नाम उनका ख्वाजा आसिफ है और ये फ़र्ज़ंदे अर्जमंद हैं ख्वाजा सफ़दर साहब के, जो कि किसी दौर में जो मजलिस शूरा जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में हुआ करती थी, उसके ख्वाजा सफ़दर साहब जो थे वो चेयरमैन हुआ करते थे। ये उनके साहबजादे हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से है। नाज़रीन, लोअर असेंबली यानी पाकिस्तान की जो लोअर हाउस है या पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, उसका इजलास हो रहा है। क्यों कि बजट जो मिनी बजट है उसकी आमद है और उस मिनी बजट की वजह से असेंबली में कुछ स्पीचेस हो रही हैं। आज जो स्पीच थी वो ख्वाजा आसिफ की स्पीच थी। उसके जो चीदा हिस्से थे वो मैंने देखे भी, मैंने सुने भी। उस पे जो तबसरा है वो मैं किए देता हूँ और आपके सामने वो पेश किए देता हूँ। ख्वाजा सफ़दर साहब के जो साहबजादे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो फरमाते हैं जो बात मैं अक्सर कहता हूं कि ताकत पाकिस्तान में असल में वो है एस्टेब्लिशमेंट के पास। क्यों कि इन पॉलिटिशियंस ने अपने आप को इतना गंदा कर लिया है, अपने किरदार को इतना गदला कर लिया है कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनको इन पॉलिटिशियंस पे इतबार नहीं है। क्यों कि पिछले अदवार आप उठा के देख लें, सिवाय करप्शन के कुछ नज़र नहीं आता। इस वजह से पब्लिक की जो राय है वो भी पॉलिटिशियंस के बारे में अच्छी नहीं है। इसलिए हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है, आपने देखा होगा उस तरह से अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। जितनी महंगाई है, जितने हालात नगुफ्ता बे हैं पाकिस्तान में, अगर ऐसे हालात कहीं और किसी और मुल्क में होते तो पब्लिक यकीनन बाहर निकल आती, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि इन पॉलिटिशियंस ने, इन सियासतदानों ने अपनी आवाम के सामने अपना इमेज जो है वो ख़राब कर लिया है। इसी तरह से जो मौजूदा हुकूमत है वो भी वही काम कर रही है जो पिछली हुकूमतें कर चुकी हैं। अब इस हुकूमत का भी
جو امیج ہے وہ پبلک میں وہ نہیں ہے جو پہلے تھا ان کے آنے اقتدار میں، ان کے آنے سے پہلے جو ان کا امیج تھا اب وہ امیج نہیں ہے۔ تو میں پھر خواجہ آصف کی طرف آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ وہ کس طرح سے؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح سے جو اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ ان کو قائل کرے گی بائی ہوک اور بائی کروک۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ سپیچ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کو جو ممبرز نیشنل اسمبلی ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون آ رہے ہیں اور ان کو دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ منی بجٹ جو ہے وہ ہر حال میں اسمبلی سے اپروو ہونا چاہیے۔ تو خواجہ صاحب میں آپ سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، کیا یہ ادارہ ہمارے پاکستان کا ادارہ نہیں ہے؟ کیا یہ ادارہ محب وطن نہیں ہے؟ کیا آپ اس ادارے سے مدد طلب نہیں کرتے؟ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے 2018 میں تو کیا اس وقت آپ نے اس ادارے سے مدد کی اپیل نہیں کی تھی؟ تو یہ کہنا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور طاقت کا سرچشمہ جو ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی اور یہ بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا، کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ایم این ایز پہ ہوگا، یہ حکومت جو ہے وہ بجٹ اپروو نہیں کروا سکتی، لیکن کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے وہ انوالو ہے، اس لیے یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خواجہ صاحب کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار ذکر کرنا اور دبے الفاظ میں ذکر کرنا، اگر آپ کو خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فیئر نہیں ہے، کھل کے بات کریں، کھل کے نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ کو مدد نہیں ملتی تھی؟ اگر یہ حکومت مدد لے رہی ہے تو کیا آپ اتنے سالوں سے جو حکومت کرتے رہے ہیں آپ کو بھی تو مدد ملتی رہی ہے؟ اس لیے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح سے پبلک میں جو آپ کا امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے، اس سے آپ کا امیج جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا اور پبلک میں اچھا میسج نہیں جاتا۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کی ہے، جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں، جو منی بجٹ اپروو ہونا ہے وہ بھی پاکستان پہ ہی خرچ ہونا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے وہ بھی دبے لفظوں میں کہ یہاں پہ جو عمراء ہیں وہ شادیوں پہ کروڑوں اربوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی فوڈ نہیں ہوتی، ان کو کھانا میسر نہیں ہوتا۔ تو جو بڑے بڑے رئیس ہیں، جو بڑے بڑے امیر گھرانے ہیں، وہ اپنی شادیوں پہ بھی کئی تقریبات کرتے ہیں اور اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خواجہ صاحب آپ نشاندہی تو کر دیتے کہ آپ کن تقریبات کی بات کر رہے ہیں۔
کہ اصل آپ بات جو کہنا چاہتے تھے وہ بات آپ کو کھل کے کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ جب اپنی بات اپنے پہ آتی ہے، کسی کوئی بھی ہو، جب ان پہ اپنے پہ کوئی بات آتی ہے تو وہ اس میں ٹال مٹول کر جاتے ہیں۔ جب وہی بات دوسرے پہ آتی ہے تو وہ کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو مدد کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات آپ کرتے ہیں تو کھل کے کریں، بتائیں کہ کنہوں نے اربوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ تقریبات پہ لگایا ہے، شادی کی تقریبات تھیں، کس قسم کے فنکشنز تھے، کس قسم کی سیریمنی تھی جس پہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو کہ خواجہ آصف صاحب نے، کیونکہ ایک بات ایسی کی تھی اسمبلی میں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین تک یہ خبر بھی پہنچائی جائے اور ان کے ساتھ یہ بات میں شیئر کر لوں۔ تو یہاں پہ آج کی ویڈیو میں ختم کرتا ہوں۔ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ جو ہی کوئی